اللہ ہاؤ آر یو مینیجنگ ابو ساتھ گرمی بس اے سی میں بیٹھ کے. ایک تو اندر والی جو ہوتی ہے آپ کی ہیٹ وہ تو آٹومیٹک شمس اٹھاتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جم میں جا کے بندہ جو ہے نا غصہ تو اتارتا ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اتنی گرمی میں آپ کافی پی رہے ہیں. ہاؤ برو یہ آپ اس کو عادت کہہ لیں یا کیونکہ میں کوئی اس کے علاوہ یا نشہ کہہ لیں. نہیں ایکچولی میں اس کے علاوہ نا چائے وغیرہ میں پیتا نہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہ کافی بھی بلیک کافی تو گیوز یو بوسٹ. مجھے لگتا ہے یہ گرمیوں میں تھوڑا زیادہ نہیں ہو جاتا یار. یہ بلیک کافی تو اچھی ہے یار. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں یہ جو پیلسٹینین سیرینز ہیں آپ ان کی جب کافی دیکھیں گے نا آپ یقین کریں ٹرکش کافی پیتے ہیں یہ. اور یہ ہر یعنی ایک ہاتھ میں ان کا سگریٹ ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں کافی ہوتی ہے اور یہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں سگریٹ اور کافی کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. جی ڈیڈلی کمبینیشن ہے. ہاں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں مگر دوسرے پی لیں وہ پیتے ہیں میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اچھا ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہم چیزوں کی تاثیر کو نا دیکھتے ہیں اس کی اپیرنٹ سے کہ وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. حالانکہ ایک تاثیر جو اصل تاثیر ہوتی ہے نا وہ اس کے انگریڈینٹس کی ہوتی ہے رائٹ. ہاٹ کافی ضروری نہیں ہے کہ اندر جا کے آپ کو گرم ہی کرے. ہاں تھوڑا سا وہ جو اپیرنٹ اس کا وہ گرم پانی ہونے کی وجہ سے وہ تو کرے گا لیکن کافی اٹ سیلف جو ہے جب وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے ڈائجسٹ ہوتی ہے بلڈ اسٹریم میں آتی ہے تو وہ واٹ ڈز اٹ ڈو ٹو یور باڈی وہ ایکچولی کاؤنٹ کرتا ہے اس کی تاثیر رائٹ. اچھا میں نے سنا کہ کافی بھی ان اے سرٹن اماؤنٹ آپ کے لیے اچھی بھی ہے. بالکل ہاں ایکسیسو نہ جائیں آپ لیکن اٹ ول گیو یو. اور اگر ارلی مارننگ ڈرنک اس کو رکھ لینا اپنا اسپیشلی بلیک کافی وداؤٹ شوگرز وداؤٹ ملک آپ اس کو رکھ لیں تو اٹ از ویری گڈ فار یور میٹابولزم ویری گڈ فار یور انرجی بوسٹ آپ کو انسٹنٹ دیتی ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں نا کچھ فکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جیسے یہ ڈرنکس وغیرہ بھی ہم لیتے ہیں اس میں جو ایڈیٹیوز ہم یوز کر لیتے ہیں نا کبھی کبھی خاص طور پہ شوگر ہے. ایک یہ ہیبٹ تو مجھے لگتا ہے بنانی چاہیے کہ ہم شوگر کم از کم نکالیں کچھ اور چیزیں لے کے شہد ہلکی سی ڈال دیں کھجور کو ساتھ کھا لیں کچھ شکر یا گڑ منہ میں رکھ لیں. وہ جو مجھے بڑی اچھی ہیبٹ لگتی ہے کہ ہم جب کہوا چاوا پیتے ہیں تو اس میں آپ گڑ ساتھ ہوتا ہے آپ اس کو زبان پہ رکھیں اور ساتھ کہوا پئیں پیتے رہیں. کل ہی میری بات ہو رہی تھی بھائی سے اور وہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم بہت زیادہ ٹیسٹ اورینٹیڈ ہو گئے ہیں نا. ہر چیز میں ہم ٹیسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ٹیسٹ ہمیں نہ ملے یعنی ہم کسی بھی فوڈ کو جو گریڈ کرتے ہیں اٹ از بیسڈ آن ٹیسٹ. جبکہ دیکھو جو گوروں کی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے نا. جو ویسٹرن لائف اسٹائل میں کم از کم اس میں نا وہ نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. تو وہاں پہ جو فوڈ کا کانسیپٹ ہے نا اٹ از ناٹ بیسڈ آن ہاؤ اٹ ٹیسٹس پرائمرلی اٹ از بیسڈ آن دا نیوٹریشنل ویلیو. وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جو لوگ ہیں وہ اٹھا کے پیچھے ضرور پڑتے ہیں کہ یار ہم کیا لے رہے ہیں. وہاں پہ لکھا بھی صحیح ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہ نا آپ کی میں سمجھتا ہوں لائف اسٹائل کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کئی جمرز جو ہیں ان کی میں بات کروں گا وہ فار ایگزامپل ان کی ڈائٹ ہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے فار ایگزامپل چکن پیس کھانا ہے وغیرہ وغیرہ اور نو اسپائسز واٹس ایور ٹھیک ہے. اور وہ مہینوں کھاتے رہتے ہیں. آپ یقین کیجیے اگر آپ ان کو کوئی اسپائسی فوڈ دے دیں گے نا وہ تھوک کے سائڈ پہ کر دیں گے بولیں گے تم کیا کھا رہے ہو. تو ایک آپ کی ہیبٹ سی بن جاتی ہے. آپ نے اپنی لائف کو کیسے لیڈ کرنا ہے اٹ ڈپینڈز اپون یو. آپ یقین کیجیے گا اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ جو ہے آیا ہیلدی لائف یعنی گزارنا چاہتے ہیں وی وانٹ ٹو بی ہیلدی ٹھیک ہے. سارے بندے جو ہیں ایک دم سے کہیں گے یس اور اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم ان سے نیکسٹ کویشچن کریں کہ آیا آپ ڈیلی جاگ واکنگ یا ایکسرسائز جم وغیرہ جانا چاہتے ہیں سارے ٹھگ سے بولیں گے جانا چاہتے ہیں. پھر جو تھرڈ کویشچن ہوگا نا اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں کوئی جواب نہیں. تو بات وہی آتی ہے کہ سستی ہمارے اندر ہوتی ہے. اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کو ایڈجسٹ کر لیں تو آپ یقین کیجیے گا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. میں بات کروں تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے کیپیسٹی کے مطابق ٹیلر میڈ اس کو پرابلمز یا اس کی جو کام کاج کا جو اس کا اسکیجول ہے اس کو دیا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ یہ ایکسکیوز کرتا ہے نا کہ جی میں بہت بیزی ہوں جاب ہے کاروبار ہے بچے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جیسے خواتین اکثر کہتی ہیں کہ جی بچے ہیں وہ ہمیں بڑا آکوپائڈ رکھتی ہیں اور ہم جو ہے نا وی کانٹ ٹیک کیئر آف آر باڈیز ٹھیک ہے ہم نہیں ایکسرسائز کر سکتے. بات وہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایسے یعنی نفس کو اس کی وسعت کے بڑھ کر کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں ڈالا ہوا. تو اب دیکھیں کھانا ہم چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو ہر بندہ کھانا کھاتا ہے. کیوں وہ اس کی ضرورت ہے.
ٹائم نکالتے ہیں, جو اور چیز ہمیں پسند ہے ٹائم نکالتے ہیں. اور یقین کیجیے گا, میں اگر اپنی بات کروں نا, کبھی کوئی مجھے بردرز جو ہے نا مذاق بھی کرتے ہیں کہ یار وقاص آپ تو جم کی ہر وقت بات کرتے ہو, ایکسرسائز کی بات کرتے ہو. میں اس کو پتہ ہے کس پرسیپشن سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے اگر میں کام کر رہا ہوں نا, اٹس ناٹ فار می, اٹس فار مائی فیملی. میں بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں, فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں. اف آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ 1 hour, that 1 hour is for me. یس, اصل میں یہ نا بہت بڑا پارٹ ہم نے اپنی لائف سے نکال دیا, which is to care for your own self. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرنے پہ ہم سب لوگ بلیو کرتے ہیں, واللہ آپ جس بندے سے پوچھیں گے سبھی لوگ بلیو کرتے ہیں, لیکن ہم نے نا اپنی لائف میں شاید نا وہ چیز لے کے نہیں آیا. ہم نے اپنی لائف کو ویسے بزی بھی بہت زیادہ کر لیا, یو نو. اگر آپ اورینٹیشن دیکھیں نا ہماری لائف کی, تو وہ بہت زیادہ ٹورڈز کمفرٹ جا چکے ہیں. مطلب ہاں, چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں فٹنس پہ اور ہیلتھ پہ, تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم لوگ we don't give ourselves emotional permission to take 1 hour out of our time. We would say کہ یار ٹھیک ہے کھانا کھا لیں گے, ریلیکس سو لوں گا میں, لیکن میں نے ایکسرسائز نہیں کری. ڈیفینیشنز بھی خراب ہے نا. سونے کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دیا, حالانکہ ویئر آر یور اسپورٹس یار. یو شوڈ بی پلئنگ ٹینس, یو شوڈ بی پلئنگ بیڈمنٹن اور سم تھنگ جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے. جم سینٹرز کیوں بنے ہیں, پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, جم سینٹرز کیوں بنے ہیں. اصل میں ہمارے لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہو گئے. پچھلے زمانوں میں لوگوں کے پاس جو ان کا لائف اسٹائل ہی ہوتا تھا وہی ان کا جم ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, چل کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وزن اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پہ, یا جو کاشتکاری کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. جو آرگینک لائف اسٹائل تھا اس میں یور باڈی ہیڈ ٹو ایکزرٹ ا لاٹ, اور اسی میں آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اس ٹائم جم کی ضرورت نہیں تھی, جم کی ضرورت نہیں. لیکن ابھی جو جس طرح کا لائف اسٹائل ابھی آ گیا, آئی تھنک جمس کی ضرورت پڑی اور اچھا ہے الحمدللہ. اینڈ وی آر اسٹل ایڈوانسنگ. مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وی آر اسٹل ایڈوانسنگ. اگر آپ گیجٹس کی ورلڈ میں ذرا ٹیک نیوز پڑھتے رہے نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس قسم کے گیجٹس آ رہے ہیں. مطلب دے آر الاؤنگ یو ٹو میک یو مور آف اے کاؤچ پوٹیٹو نا. ٹھیک ہے, کہ گھر بیٹھے فوڈ بھی منگاؤ, سب کچھ کراؤ, اور وہ جو دا ورلڈ آف کنزیومرزم, یو نو, وہ میں دیکھ رہا تھا اس دن ٹاپ یو نو می بی 10 گیجٹس ان فیوچر. وہ تھا کہ ایک ان میں سے گیجٹ تھا کہ آپ ٹینس کھیل رہے ہیں, اور ٹینس کھیلتے کھیلتے جو بالز گر رہی ہیں, وہ ایک مشین ہے جو کہ سک کر کے ان کو پک کرتی جا رہی ہے باسکٹ میں, اور وہ الٹیمیٹ اڑا دیتی ہے. مطلب ٹینس کھیل رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے, اینڈ یو کی ناٹ پک اپ دا بالز. کانسنٹریٹ کریں نا, ایون ہم لوگ کہیں ہمارے گھر کے ساتھ پارک ہو نا, تو ہم گاڑی پہ پارکنگ تک جاتے ہیں اور وہاں جا کے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں. We need to change this mindset. اور پرانے زمانے میں تو خیر اپنے سروائیول کے لیے ہی اپنے آپ کو فٹ رکھنا. دیکھیے پہلے جو گیمس تھے نا سروائیول کی, وہ تھیں کہ جب تک میں لڑ نہیں پاؤں گا, ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا, جہاد نہیں کر پاؤں گا, میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا, اور آئی ہیو ٹو کیپ مائی سیلف فٹ. اس لیے بہت فوکس لگوں گا فٹنس پہ. مطلب سب سے فارغ ترین انسان مردوں میں وہ ہوتا تھا جو کہ موٹا ہے یا جو لڑ نہیں سکتا. وہ بالکل نیگلیکٹڈ انسان ہوتا ہے. یار میں تو پڑھتا ہوں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ فوڈ جو ہے نا ہمارا تو ایڈیٹیو ہوتا ہے نا فوڈ میں ہماری, سوری فیٹ کی بات کر رہا ہوں. فیٹ جو ہے وہ ہمارے فوڈ میں ایز این ایڈیٹیو ہوتا ہے. بیک ان دوز ڈیز وہ لوگ فیٹ ایز اے ڈش بھی کھایا کرتے تھے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کے یار, کیونکہ ان کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ وہ سب کنزیوم ہوتا تھا. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کو بھی نا, یہ جو حدیث میں کیا آتا ہے, المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ تعالی من مؤمن ضعیف وفی کل خیر. جو مومن اسٹرانگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور خیر والا ہے اس مومن سے جو ویک ہے, لیکن دونوں میں خیر ہے. اور جتنی احادیث اللہ کے بارے میں آتی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی اسپورٹ جس میں اللہ, کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ باطل ہے, ایکسیپٹ وائف کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرنا, ہارس رائڈنگ کرنا, ٹارگٹس کے بیچ میں چلنا اور سوئمنگ سیکھنا. ان سپورٹس میں اگر انوالوڈ اور اللہ کا ذکر نہیں بھی کرے تو یہ باطل نہیں ہے, آپ کے لیے حسرت کا باعث نہیں بنے گی. میں فلاسفی آف باڈی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے آئی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ آپ کی جو فلاسفی آف باڈی ہے نا, اٹس اباؤٹ ایگزاسٹنگ یور سیلف اینڈ دین ریپلینشنگ. دس از دا فلاسفی. ایکچولی ہوتا یہ دیکھیں, لیٹ سے آپ پریکٹسنگ مسلمس کی بات کریں یا نان پریکٹسنگ کی بات کریں, سارے اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی پرائورٹی کیا ہے, آپ لائف میں آپ کیا کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کہے گا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کہے گا فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی ایکس وائی زیڈ, ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کی ہیرارکیز بنی ہوئی ہیں. صحیح. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پہ جائیں, سوچیں اگر آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دے رہی تو آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا آپ اس کو اچیو کر سکیں گے؟ نہیں. لیٹ سے آپ نے جاب پہ جانا ہے, لیٹ سے آپ ٹریولنگ کرنی ہے کام کے, آپ کی اگر صحت اجازت نہیں دے رہی,
آپ لیٹس سے یو آر اے بلینئر فار انسٹنس, اور آپ کے سامنے دسترخوان بوفے لگا ہوا ہے, ہر قسم کی دنیا بھر کی ڈشز آپ کے سامنے ہیں. اف یو کانٹ ٹیسٹ them, if you can't enjoy them, what is the use of that money which you're having? نہیں, اور اگر آپ نے پیسے کما بھی لیے چلیں ہاں جی, دوڑ کے, آپ پیسے سے بینیفٹ نہیں اٹھا پائیں. ایگزیکٹلی. لیٹس سے آپ نے 15-20 سال 25 سال آپ نے وہ اپنے آپ کو رگڑا دے کے اتنی محنت کر کے, لیٹس سے آپ محل میں بھی آ گئے ہیں, آپ نے گاڑیاں بھی بنا لی ہیں, بینک بیلنس بھی آپ نے فل کر لی ہیں, لیکن آپ جی یعنی صحت آپ کی اجازت نہیں دے رہی, اب آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے, فائدہ نہیں اٹھا جو آپ نے جمع کیا. ہماری پرائرٹیز میں نا لائف کی جو ہوتی ہیں, آپ دن میں لکھیں, اکثر جو اپنا اسکیڈول بناتے ہیں نا اس میں جم کو ایکسرسائز کو ڈالتے ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح ناشتہ کرنا ہے, پھر آفس جانا ہے, پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے اسکول سے, یہ سب جم کو ڈالتے ہی نہیں, ان کی پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جن کی ہے وہ کہتے ہیں یار اتنے مہینے گزر گئے, 2-4 دن جم چلے گئے پھر واپس آ گئے. میں آج ہی ایک نیوٹریشن کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان سے گپ شپ لگ رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ علاج بالغذا کرتے ہیں اور ہم لوگ صرف نیوٹریشن کی ڈائٹ کی بیسس پہ لوگوں کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں نے جم تو کرنا کوئی نہیں ہے. یعنی ہم اتنے لوگوں کو جم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جم بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, یعنی جم نہ کریں, واک کرنے چلے جائیں, آدھے گھنٹے ایکسرسائز کرنے کے لیے چلے جائیں. میرے چاچو جو ہے نا وہ بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے اسپورٹس کی چیزوں پہ, اچھا سائیکل پہ, جاگرس پہ, ٹریک سوٹس پہ, ان چیزوں پہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں, اور کافی لیوشلی. یعنی میں نے کہا اتنا زیادہ خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں نے اس پہ آج خرچ نہ کیا نا تو مجھے مجبوراً اتنا ہی پیسہ کچھ سالوں بعد ہاسپٹل میں ٹیسٹ پہ خرچ کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. تو میں اس لیے آج خرچ کر رہا ہوں اس پہ, اور اس کو میں خرچ کرنا میری چوائس ہے, وہ مجبوری ہوگی. صحیح بات. اور یہ میں آج جو خرچ کر رہا ہوں اس میں انجوائے کر رہا ہوں, اور کل کو میں انجوائے بھی نہیں کروں گا اور دھکے کھاتا پھروں گا. اور میں ایک جم میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ تو ہاں بھائی اگر 40 انسان کراس کر گیا نا, آج کل کے دور میں تو آئی تھنک 30, ٹھیک ہے, وہ چونکہ پرانے بزرگ تھے, اگر 40 آپ نے کراس کر لیا ہے, and if you're not going to the park, then you are definitely going to the hospital. آپ سوسائٹی کی مینٹیلٹی ذرا دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ باہر آپ کو روڈ پہ اگر کوئی بوڑھا شخص سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے گا تو جو ہمارا سوسائٹی کا عام ریئیکشن ہے وہ ہوگا, غور سے دیکھیں گے اس کو کہ یار اتنا بڑا بندہ سائیکلنگ کر رہا ہے, یا پھر ٹینس کھیلتا نظر آئے گا, یا کوئی اور جاگنگ کرتا نظر آئے گا, کچھ ایسا کام کرتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ جو اسپورٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ تو ینگ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. آپ جب اب شادی شدہ ہو گئے ہو, بچوں والے ہو گئے, اب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بابا جی آپ کس فیلڈ میں آ گئے؟ آپ کس فیلڈ میں آ گئے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل جوان ہوتے ہیں, جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ دیکھو اصل میں ایکسرسائز کرنا ہی ضروری تب ہوتا ہے, ضروری تو خیر عادت شروع سے بنانی چاہیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے ہیں, یو آر گرون اپ مین, تب تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے. اور لوگوں کے, کل میں ایک میکینک کے پاس تھا اور اس میکینک مجھے اپنی اسٹوری سنا رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں مارشل آرٹس کھیلا کرتا تھا اور میں اسکواش کھیلتا تھا, اور میں بڑا حیران ہوا. الیکٹریشین تھا, بڑا زبردست الیکٹریشین ہے وہ. تو اس نے مجھے بتایا میں بڑا اسپورٹس مین تھا اور یہ تھا وہ تھا. میں نے کہا یار تو آپ اتنے زبردست تھے, یہ اتنا کچھ کیا کرتے تھے, تو ابھی کہتا ہے سر جی بس شادی ہو گئی اور پھر بچے ہو گئے اور پھر گھر باہر ہونے لگے. میں نے کہا اصل ضرورت تو ابھی تھی آپ کو. صحیح بات. آپ نے اس وقت کیا جب آپ کو ضرورت نہیں تھی, ہلے گلے کے لیے کیا, ٹھیک ہے, اٹ واز گڈ, لیکن وہ چیز آپ کنٹینیو اگر رکھتے تو آج آپ ایک اور مطلب اور بھی اچھے انسان ہوتے. لیکن ابھی کو آپ دیکھیں 60 سال میں بھی ہیں جہاد کر رہے ہیں, سبحان اللہ, یو نو, اور سب سے بہترین جہاد کر رہے ہیں. سو اٹس اے لائف اسٹائل. وین وی سے اسلام, ہم اسلام کے یار یہ بھی تو ہمارا ایک وہ ہے, ہم سوچ لیتے ہیں کہ مسجد, صحیح بات, یو نو اٹس ناٹ مسجد, اٹس یور ہول لائف, اٹس یور لائف اسٹائل. ایکچولی میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں. جب نیا میں جب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس طرف آیا نا, ذرا پریکٹسنگ فیلڈ میں آیا, آپ یقین کیجیے گا الحمدللہ میری شروع سے تقریباً کالج لائف سے میں کوشش یہ میری رہی ہے کہ میں الحمدللہ کسی نہ کسی فارم ایکسرسائز جو ہے نا اس میں انڈلج رہوں. آپ یقین کریں اس کے بعد ٹیبل ٹینس کھیلنا ہے انشاءاللہ کریں گے, اس میں آپ استاد ہیں, آپ کو مانتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹیبل ٹینس اپنے آفیسز میں لائی ہیں, ہاں جی, نہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے بالکل کہ بندہ سارا دن بیٹھا رہے تو تھوڑا سا گھنٹہ کام کر کے بعد 15 منٹ ذرا اپنے, as soon as the band reminds you کہ you're sitting for too long, get up, it's table tennis time. الحمدللہ یار. اچھا میں, آپ یقین کریں, میں جب مساجد میں جاتا تھا, مجھے کوئی بھی بندہ اوور ویٹ, اوبیس یا موٹا نظر آتا تھا, اس کا پیٹ نکلا ہوتا تھا, مجھے اتنا غصہ آتا تھا نا کہ یار مسلم اور موٹاپا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. واللہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. صحیح بات. مسلم کو نا ہر لحاظ سے اس کے جو مارکس ہونا چاہیے نا فل ہونا چاہیے, یعنی میکسیمم اس کو اسٹرائک کرنا چاہیے
پازیٹیوٹی کی طرف. سر ابو سعد ہم نے سمجھ ہی غلط لیا ہوا نا, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے مسجد میں سمجھ لیا اسلام سارا ہے کہ نمازیں پڑھو, خاموش ہو جو سیدھے ہو جو مینرز اینڈ دس اینڈ دیٹ, جو کہ انڈیڈ اسلام کا پارٹ ہے, لیکن آپ کا جو باڈی ہے اس کا بھی آپ پہ حق ہے, اس کا صدقہ ہے, اس کو نا صدقہ سمجھیں. واٹ آئی تھنک از اگر میں جم کے لیے خرچ کر رہا ہوں نا, مجھے جم کے آنر جس جم میں جانتا ہوں بڑے اچھے دوست ہیں میرے, مجھے بتاتے کہ توہا بھائی ہمارے جم میں نا ہم جب فارم فل کراتے ہیں نا اس میں کہتے ہیں کہ کچھ پریویس ایشوز یا کیا نا, جو ٹرینر پوچھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی ایڈکشن تو نہیں ہے, کوئی ڈرنک تو نہیں کرتے, کہتے ہیں اکثر لوگ جو جم آتے ہیں وہ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں, اسلام والے, ٹھیک ہے, یا ڈفرینٹ ڈپریشن کا یا ڈفرینٹ ڈرگس پہ ہوتے ہیں. اور جب ہم سے بات کرتے ہیں فیس کی, اس جم کی فیس 8,000 ہے, تو کہتے ہیں کہ کم کریں, زیادہ ہے, بہت زیادہ. کہتے ہیں وہ 12,000 کی بوتل شراب کی ایک رات میں پی جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن وہ 8,000 جم کی فیس نہیں پے کر سکتے. اور کتنے لوگ ہیں جب جم کی فیس پے کرنے والی رہتی ہے بندہ کہتے ہیں یار لائک اتنے زیادہ پیسے کیسے دوں میں, لیکن آپ کھانا یار 10,000 کھانا کھا رہے ہو آپ 10-15 لوگ یار اکٹھے مل کے, صحیح بات, اس کپڑوں پہ آپ کتنے پیسے لگا, کپڑوں پہ کتنے, ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہو ابھی. اللہ نے کیا فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ہیں جو انسان کثرت سے ضائع کر رہا ہوتا ہے, ایک صحت اور ایک فری ٹائم. اس لیے تو آپ کو پتہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ جب بھی وہ تیر اندازی کرتے تھے نا تو ان کے 10 شاٹس میں سے 9 شاٹس لگتے تھے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے. یعنی ہمارے یہاں جو یہ صوفی جو اسلام کا کانسیپٹ بن گیا نا, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو بیٹھے رہو اور جہاد نہیں کرنا یا فٹ نہیں رکھنا, بس اللہ اللہ کرتے رہو, نہیں, یہ غلط ہے. امام شافعی حدیث میں کیا آتا ہے, the one who learns archery and leaves it is not from us. کنٹراسٹ دیکھیں نا, آپ شیخ کی بات کر رہے ہیں, آپ اسپورٹس مین کی بات نہیں کر رہے کسی جو اولمپکس میں حصہ لیتا تھا, آپ ایک شیخ عالم کی بات کر رہے ہیں اور وہ آرٹس میں اتنا اچھا ہے, یہ کیسے کنٹراسٹ ہے. صحیح بات ہے. اور صحابہ سے لوگ جو ہے نا ان کے ناموں سنے کیوں کامتے تھے, یہ اسلام کو فتوحات ملی نا, یہ اسلام اللہ تعالیٰ, اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قویوں میں جو پسند ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قوی ہے, ان ربک هو القوی العزیز, اللہ خود قوی ہے. پھر دوسرا جبریل علیہ السلام جو میسنجر بھیجا ہے وہ بھی قوی ہے, ذی قوت عند ذی العرش مکین, کہ یہ بڑے قوت والے ہیں. یحییٰ کہہ رہے ہیں یا خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ قوت سے کتاب کو پکڑ کے رکھیں, یعنی ہولڈ آن ٹو اٹ فرملی. اور ڈفرنٹ احادیث میں آتا ہے کہ مومن قوی ہونا چاہیے. سو دا پوائنٹ از کہ ہاؤ مچ ڈو وی انویسٹ آن آور ہیلتھ. صحابہ کرام کا ہماری سوسائٹی میں کیا کنسیپٹ ہے, when we think about صحابہ کرام, جب ان کی بات کرتے ہیں تو یوزلی پیپل جن کا شاید اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کوئی بہت زیادہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں, we usually tend to believe کہ these were backward people, ٹھیک ہے, جن کو دنیا کا بھی نہ پتہ نہیں تھا اس طرح سے اور صرف اللہ اللہ کرتے تھے. whereas in reality صحابہ کرام جو تھے وہ ہر لحاظ سے, یعنی کہ باڈی وائز بھی اپنی جسم کا بھی خیال رکھنے والے تھے اور روح کے تو سب سے زبردست خیال رکنے والے مسئلے. اور دیکھیں نا آپ, ہم امیجن کرتے ہیں صحابہ, ہمیں آتا ہے کہ ایک منک ہوگا یا ایک پیر ہوگا جیسے بیٹھا ہوا اور اللہ اللہ کرو فتاوات دے رہا پڑھ رہا ہے. نہیں, عمر بن خطاب نے اپنے درے سے نا کسی کے پیٹ پہ مارا کہ واٹ از دس, یہ کیا ہے, کہتے ہیں ھذا فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کوئی ہمارے جیسے یہ اللہ کا فضل ہے, ہم کھاتے پیتے گھرانے سے, مطلب ہماری زبان. اللہ کہتے ہیں, عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ اللہ کا غضب ہے, یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے, ختم کرو اسے. یار آپ فٹنس لیول دیکھ لیں, وہ کون سے صحابی تھے, وہ زرار بن ازور تھے شاید. اچھا, ہم تو یہاں پہ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں نا, فیشن بھی ہے تھوڑا سا, چلو ایکسرسائز بھی, اٹس گڈ, لیکن کوئی آرمر نہیں پہنتے تھے, اتنا ان کا کانفیڈینس تھا, اتنا اسکل سیٹ تھا ماشاء اللہ. اور ایک ہاتھ میں سورڈ نہیں ہوتی تھی, دونوں ہاتھ میں سورڈز ہیں, اور وہ ہارس جہاد میں بیٹل فیلڈ میں یہی صحابی تھے, زبیر بن العوام. زبیر بن العوام تھا. ہاں, لیکن لیول آف فٹنس صرف وہ قرآن اور تہجد کی بات نہیں ہے سر, یہ بیٹل فیلڈ ہے, دونوں ہاتھ میں سورڈز ہیں, گھوڑا پتہ نہیں کس طرح ٹانگوں سے کنٹرول کر رہے ہیں, اینڈ ہی از فائٹنگ ود آؤٹ آرمر. ایکچولی نا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ جو ہے نا, ہیلتھ از این امانہ. آپ کی باڈی جو ہے نا ایک امانت ہے. یہ یعنی ہم نے خود چوز نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحت دی ہے, یہ باڈی دی ہے. اور آپ یقین کریں اگر ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, چاہے وہ انٹاکسیکنٹس ہیں, چاہے وہ آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں,
یا آپ زیادہ سونا بھی زیادہ آپ سو رہے ہیں 12 گھنٹے سو رہے ہیں, ہم اس کو ابیوز نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہم یعنی ہم سے اس کے بارے میں یعنی لازماً سوال ہوگا. اور دوسری بات یہ آتی ہے, میں سوچتا ہوں سبحان اللہ, صحت یعنی ہر قدم پہ آپ کی یعنی آپ کے کام آتی ہے. ہماری جو بھی آپ یہ کہہ لیں گے جو 5 پلرز ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, نماز لے لیں. میں یقین کیجیے گا جب میں مسجد جاتا ہوں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو وہ چیئر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, میں کہتا ہوں سبحان اللہ وقاص کہ ایک ایسا وقت بھی مسلمان پہ آتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پاتا, اپنا سر زمین پہ نہیں رکھ پائے گا. یعنی اس نعمت سے بھی بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب فضل میں نے کوئی دعا سنی ہے کہ تندرستی دے کہ یا اللہ زمین پہ سجدے کرنے کی توفیق سے کبھی نہ چھیننا ہمیں. تو آپ یقین کریں کتنی بڑی نعمت ہے جو بندہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. It is only when we are in an ailment ہم تب ریلائز کرتے ہیں. ذرا سوچیں جب انسان کو بخار ہوتا ہے اور آپ اٹھ نہیں سکتے نا بالکل, واش روم جانا بھی, آپ جب تیز بخار ہوتا ہے تو آپ کس طرح اس وقت اگر آپ سوچیں نا کہ یار when I was healthy تو وہ کتنا اچھا ہوتا ہے. ایکچولی وہ اس وقت میں کچھ لکھ لیں نا, ذرا نوٹس لکھ لیں کہ میں یہ کروں گا ٹھیک ہوں گا, اور جب ٹھیک ہوتا وہ پڑھیں بولے. اچھا میں یہ کہتا تھا کہ جب بھی کسی لو ٹائم میں گیا نا تو اس میں نے نا ابھی تک میرے پاس کچھ نوٹس سیوڈ ہیں, ریئلائزیشنز, ٹھیک ہے, اور اس میں نا I used to record voice notes for myself کہ میں ایسے سنوں گا بعد میں, اور میں ابھی کیا ریئلائز کر رہا ہوں. اور میں کہتا یار جب میں ٹھیک ہوتا تھا مجھے یہ خیالات کیوں نہیں آتے تھے, میں اتنا مختلف کاموں میں نیگلیجنس کیوں اختیار کرتا تھا, حالانکہ مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے ان کا. سو بات یہ, اس کو ہم اگر ریپ اپ کرتے ہوئے اگلے جاتے ہیں ایٹنگ ہیبٹس پہ, کہ ان جستو علیہ کا حق, تمہارے جسم میں تم پہ حق ہے, اس کا حق ادا کریں. اور اگر کوئی چیز آپ کو کلک نہیں کری, فائنڈ وٹ کلکس یو. فار ایگزامپل اگر آپ پارک جا رہے ہیں یا آپ کو جاگنگ نہیں پسند, وہ وینیوز تلاش کریں جو آپ کو کلک کر جائے. کیونکہ میں نے بھی جب دین میں آیا تو میرا جم دور چلا گیا تھا جہاں پہلے تھا, میں شفٹ کیا ہم نے, تو میں نے 1-2 سال جم نہیں کیا, صحیح, اور میں بڑا لیزی ہونا شروع ہو گیا. تو مجھے پھر الٹیمیٹلی ایک بھائی کے تھرو ایک جگہ مجھے کلک کی اور میں وہاں جانا شروع ہو گیا. سو ٹرائی اٹ آؤٹ, جائیں, اور جب بھی سستی ہو آپ کو کاؤنٹ بیکورڈز لائک 5 4 3 2 1, اور اتنی دیر میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اینڈ جسٹ کیپ گوئنگ. ڈونٹ تھنک کہ یار میں نا اچھا آج نہیں کرتا کل کرتا, بیکاز آج اگر آپ نے نہیں کیا نا جم تو پھر آپ نے کل بھی نہیں کرنا. آپ نا یعنی وہ دیکھیں جم ضروری نہیں ہے, آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی جو بھی آپ کو اگر پسند ہے نا, فار ایگزامپل in any shape or form, for instance, آپ فٹ بال کھیل لیں, بالکل, آپ جاگنگ کر لیں, واکنگ کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, جم چلے جائیں, آپ سوئمنگ کر لیں, آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی, سرکولیشن آپ کی جائے, بس ڈیفینیٹلی آپ کی ہونی چاہیے. تو وہ اب اچھا ایک آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی, کہ ایک جو ہے اللہ کے نیک بندے تھے, وہ بڑی نماز بھی پڑھا کرتے تھے لیکن جلدی عمر میں وہ فوت ہو گئے. اور ایک بندہ یعنی کوئی خاص جو ہے سنتیں بھی نہیں پڑھی, لٹ سے فرض نمازیں پڑھی, اور نارمل جو ہے وہ عبادت کرتا تھا, اس کی عمر لمبی ہو گئی, یعنی لمبی عمر تھی اس کی. تو وہ جب اینڈ میں جب وہ when he passed away, تو جب ان کی جب وہ اعمال کو تولا گیا, تو یہ جو نارمل بندہ جو کر رہا تھا نا یعنی اعمال, تو اس کی زیادہ جو ہے اعمال ہو گئے. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ بلکہ طلحہ بن عبید اللہ کو ایک خواب آیا تھا, اور 2 صحابی تھے کہ جو ایک بڑے تگدو کرنے والے, کوشش کرنے والے تھے, اور دوسرے فرائض پہ, بیسک ایکشنز پہ. سال بعد دوسرے کی ڈیتھ ہوئی, اور پہلے کی جہاد میں ہوئی, شہادت پائی, دوسرے کی سال بعد ہوئی, واللہ عالم کس وجہ سے. تو جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو جن کی سال بعد ہوئی ہے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے وہ, رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا تم کس چیز پہ عجب کرتے ہو, تم نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں 1 سال رمضان مزید آیا, یعنی if your health is, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت, لیکن اگر آپ اسباب کا استعمال کرتے ہوئے if you're getting extra years, اور آپ نیک ہیں, کیونکہ نیک انسان کے لیے لمبی زندگی بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور گناہگار انسان کے لیے لمبی زندگی بہت بڑا عذاب ہے. I have an explanation for this. جو آپ بات کر رہے تھے نا, ایکچولی اچھی صحت رکھنے سے, اچھی پریکٹسز, اچھا لائف اسٹائل بنانے سے آپ کی لائف امپروو نہیں ہوتی, لائف کی جو ڈیوریشن ہے وہ انکریز نہیں ہوتی, آپ کی لائف کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. بالکل, یور کوالٹی آف ریمیننگ لائف جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور جب وہ بہتر ہو جاتی ہے تو آپ زیادہ عبادات کر سکتے ہو, یو آر فزیکلی فٹ. تو آپ کی جو یہ how do I see this? I see this like this, کہ آپ کی سول ہے which is something intangible, you cannot see, ٹھیک ہے, اور باڈی آپ کی وہیکل ہے. آپ کی یہ باڈی جو وہیکل ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرو گے, ٹھیک ہے.
تو آپ کی سول اس کے اندر ہے. جتنا آپ اس باڈی پر کام کرو گے یو نو اتنا آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوگا یو نو. تو یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی بیسیکلی اور یہ باڈی تو ٹیمپریری ہے ہماری, ٹیمپرری ہے. یس یہ سول اصل پہلے ماں کے پیٹ میں تھی, وہاں ایک ڈفرینٹ کریشن تھی, بالکل, پھر اس باڈی میں آئی, یہاں ایک ڈفرینٹ وہیکل ہے, پھر آگے چلی جائے گی اللہ کہہ رہے جنت میں تو ایک ڈفرینٹ وہیکل ہے, ورنہ جہنم میں والعیاذ باللہ ڈفرینٹ کریشن ہے. بالکل. تو وائی ڈو وی آلویز پلیز آر باڈیز, میرا باڈی کو اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا. رادر اس کو رگڑو یار, جتنا رگڑ سکتے ہو اس کو گرائنڈ کر سکتے ہو کرو, کیونکہ اس سے تو مٹی بن جانا ہے. مٹی بن جانا اس کو جتنے تم ایلو ویرا یوز کر کے اور باڈی بٹرز اور اس کو وہ کر رہے کہ تم اس کو سنبھال کے رکھو گے, کل کو اس نے ختم ہو جانا ہے, مٹی بن جانا ہے. ایکچولی اسپیشلی میں اس میں نا وہ جیسے ابھی اس سائڈ کی بات ہو رہی ہے نا, کئی جو ہمارے بردرز ہیں, اب آپ جم میں جا کے جم میں جائیں تو وہاں پہ جو فوٹوز لگی ہوتی ہیں نا, تو وہ ہمارے جو نئے جو لڑکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں, اور ویڈیوز وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں آرنلڈ کی یا ایسے. تو آپ غلط سمجھے خواتین کی فوٹوز لگی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں, کوئی بھی جو ہے دوست آ کے پوچھتا نا کہ وقاص تم اتنی دیر سے لگا رہے ہو, ابھی بھی تم یار تم کیا ہو, تم تو کچھ بھی نہیں ہو. میں نے بولا اگر تو آرنلڈ جو ہے نیچرل باڈی سے بنتا ہوتا نا تو میں آج وہ ہوتا. صحیح بات, سیریسلی. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر نا فرسٹریشن آتی ہے. آپ دیکھیں کتنے لڑکے کالجز جاتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, آپ کو پتا تھوڑی بہت جب جم لگا لی تو آپ کو پتا ان کو سمے نہیں سمائے جاتے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے آپ کو پتا یہ ایک بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فیلڈ ہے, انڈسٹری ہے. اب جو آپ کی پروٹین, آپ کے جو پروٹینز ہیں اور پتہ نہیں امائنو ایسڈز ہیں اور ہر قسم کی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے تو سیل کرنی ہے. اور یہی آپ کے جو آپ نے جو رول ماڈلز بنائے ہیں, جو بلڈرز ہیں, باڈی بلڈرز ہیں فار انسٹنس, وہ اس چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی when I wake up in the morning I take this much of ingredients, یہ ہے یہ. تو یہ ہمارے جیسے جو کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی, ہم لوگ پھر جو ہے نہ سوچے نہ سمجھے وہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یقین کیجیے گا اس کی پھر ایکسٹریم پہ بھی لڑکے جاتے ہیں, وہ پھر اسٹیرائڈز لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ود ان اسپین آف فیو ویکس, میں منتھس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, نہیں تو یعنی سالوں سال لگتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کی یعنی فزیک اگر آپ نے بلڈ کرنی ہے. تو یقین کیجیے گا لیٹ سے ایک بندے نے ہفتوں میں آپ یہ کہہ لیں 2-3 مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے جائنٹ بنا لی ہے, بیسٹ بنا لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جو اس کی پیئر یعنی آپ دوست ہیں, احباب ہیں, گھر والے ہیں, کالج یونیورسٹی میں ہیں, لوگ ان کو دیکھ کے بڑا اس کو دیکھ کے وہ کہیں گے یار یہ تو سبحان اللہ, یہ تو پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا. اب اس کو لیٹ سے وہ چیزیں نہیں لے گا نا, جب وہ شرنک ہوگا نا تو یقین کیجیے گا اتنا ڈپریشن آئے گا نا اس کے اندر, وہ کہے گا اب لوگ بھی بولیں گے تجھے ہو کیا گیا ہے, پہلے تو کیا تھا اب کیا ہو گیا. تو ہی ول بی فورس ٹو ٹیک اٹ اگین. اس کا مائنڈ سے کہے گا نہیں یار تو نے یو ہیو ٹو. بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کی تک بات کی, کیونکہ ہم نا فٹنس کی بات کریں. بالکل, میں فٹنس الگ ہے اور یہ چیز میں ایکچولی نا ایسے لڑکوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ فٹنس کی بات ہو رہی ہے, یہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, یہ ظلم اپنے جسم یہ ظلم کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کتنے ہی جو ہے لڑکے جو ہے مرتے ہیں. یقین اس کا مطلب ویژن خراب ہے آپ کا. آپ لوگوں کے لیے اپنی باڈی بنانا چاہ رہے ہو شو آف کے لیے. ایگزیکٹلی, آپ کو فٹنس سے کوئی تعلق اور اس میں آپ میں ایجیلٹی نہیں ہوتی آپ میں. مطلب یو کینٹ رن فاسٹ, یو کینٹ کلائمب اے وال تیزی سے, یا آپ ہائکنگ کر لیتے ہیں. اس میں بیسیکلی آپ کو شو ہوتی ہے, پھوپھا ہوتی ہے. حالانکہ فٹنس ایک بہت ڈفرنٹ چیز ہے. لک ایٹ بروس لی for example, you won't find him all buffy, big giant. انٹینشن کا فرق ہے کہ میں بگ لگوں, اور پھر پوچھا یار جگر کیسے بنایا, ٹیونا اینڈ ٹومیٹوز برو. نیور دیکھ لے, نیور سے کہ ہم اسٹیرائڈ اچھا یار لے رہے تو بتا دو. نہیں بتائیں گے آپ, اچھی بات ہے الحمدللہ یار, نہیں بتائیں گے. میں تو کہتا ہوں لوگوں کو کم سے کم اس چیز کا پتا ہو, بیکاز لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسکن کو نا ایکسپینڈ کرنا جو ہے نا آسان ہے. یہ جو آپ کا اسکن آرگن ہے نا, اس کو ایکسپینڈ کرنا, بڑا کرنا, اٹس ایزیئر مسلس کو. لیکن جب یہ واپس آتی ہے نا, جیسے آپ نے اچھا سمپل سی بات ہے, اٹس ڈیفیکلٹ. جب آپ یہ اسٹیرائڈز لے رہے ہیں فار انسٹنس, ڈیفینیٹلی آپ کے مسلس جب بڑے ہوتے ہیں, آپ کبھی یہ نہ بھولیں کہ یور ہارٹ از آلسو اے مسل. آپ کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے, یعنی اس کا فزیکل سائز بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت لڑکے لگاتے ان کو اسٹروک آ جاتا ہے, اور وہ گر کے وہ جو ہے, آپ نے سنا ہوگا کتنے جو ریسلنگ والے بھی ہوتے ہیں WWE وغیرہ, وہ کئی ریسلرز جو ہیں لڑتے ان کو پتہ نہیں دے فینٹ آؤٹ اینڈ دے ڈائی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس کو آپ ایکسٹریمزم پہ نہ لے کے جائیں. یو ہیو ٹو اسٹے ہیلدی.
اور ہیلتھ یعنی ہیلتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ یو کین ڈو دیٹ ان اینی شیپ اور فارم. بھاگیں, جم لگائیں, کراٹے کریں, کنگ فو کریں, مارشل آرٹس کریں, MMA کریں. اور ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ وی ایز یو نو پیرنٹس فار ایگزامپل, ہمارے لیٹ سے جو بچے ہیں وہ ہمیں رول ماڈل کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لیزی ہیں نا, یقین کریں یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف آپ کی حد تک رہے گا, یہ آپ سب کانشیسلی پاس آن کر رہے ہیں ان کو. میرے خیال ہے اس میں جو پہلا اسٹیپ آتا ہے نا توہا, وہ شاید یہ ضرورت اس بات کی کہ ہم سارے کے سارے ہیلتھ کانشیس کم از کم ضرور ہو جائیں. ہم میں سے ہر بندہ نا تھوڑی ریسرچ کرے, اس چیز کا خیال رکھے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, اس میں کیلریز کتنی ہیں, وہ ہیلدی کیلریز ہیں یا بس ویسے ہی کیلریز ہیں. اس حوالے سے جو ہے نا بڑا ضروری ہے. وہ جو اس میں ایک ڈسکلیمر دے دوں گا, وہ یہ کہ ہم جب بھی اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں شریعت میں تقریباً ہر اسپورٹس الاؤڈ ہے ایکسیپٹ اس کے جس کا ممانعت آئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جو جم کی بات کرتے ہیں, ہم نے جم سے کافی یہاں پہ پروموٹ کیا. مینلی وی وانٹ ٹو پروموٹ ایکسرسائز پلیٹ فارمز جہاں بھی ہیں انشاءاللہ. جس جگہ پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, یعنی اف یو آر گوئنگ ٹو جم, وہاں پہ آپ کی کانوں میں میوزک آ رہا ہے, ناٹ الاؤڈ. جس جم میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی بد نظری ہو رہی ہے, بالکل ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ جس جم جاتے ہیں جہاں پہ میوزک لگا ہوتا ہے, آپ ہیڈ فونس اچھے والے لے لیتے ہیں اور وہاں پہ قرآن سنتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں سے جم میں جائیں جہاں پہ خواتین کم سے کم ہو یا مکس ٹائمنگز نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا الگ رہ کے دور ہو کے وہ کر لیں انشاءاللہ. ان پروسیس آف ڈیولپنگ یور سیلف, یور باڈی فار دا سیک آف فٹنس, جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ سول ڈیمیج کر لیں, یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس ہیلتھ کا جو دوسرا اینگل ہے, دیکھیں 3 مین چیزیں ہیلتھ کو کمپرومائز کرتی ہیں. ایک فزیکل فٹنس جس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی, دوسرا ایٹنگ ہیبٹس, اور تیسرا آپ کا سلیپنگ ہیبٹس. یہ تینوں چیزیں مل کے ہیلتھ بنتی ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ایٹنگ ہیبٹس. کیسے کیا کھانا چاہیے, کیوں کھانا چاہیے, کب کھانا چاہیے. یار the perfect example we have, we somehow keep forgetting this. مطلب میں اپنے بارے میں بات کروں گا. We keep forgetting the perfect human being, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and his lifestyle. Like he would eat less always, اور کبھی مطلب زیادہ تر روزے رکھنا اور کم کھانا. اگر ہم سب چیزیں چھوڑ گئے واللہ برادرز, صرف اس پہ آ جانا ہے کہ ہم سوچ لیں یار جب بھی کھانا ہے تھوڑا سا کم کھانا ہے اور بھوک رکھ کے کھانا ہے, اینڈ ڈس ریگارڈنگ وٹ وی آر ایٹنگ فار ون مومنٹ. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جسٹ بائی ایٹنگ لیس. قرآن میں کہتا ہے کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, لیکن اسراف نہ کرو, ایگزیجریٹ نہ کرو, اس میں ایکسٹراویگنس نہ کرو. اور جب زیادہ کھایا ہے always وہ ایک ڈپ ہی آیا ہے, you know, بالکل, you always become lazy. اچھا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسراف کھانے میں کرنے سے ہماری آخرت ڈسٹرب ہو رہی ہے یا ڈسٹروائے ہو رہی ہے. نہیں, آپ کی دنیا بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. دنیا بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. یعنی یہ جو چیز ہے نا, دیکھیں ایک صحابی نے آپ سے پریزنس میں ڈکار مارا, آپ سے نے کہا کہ کیپ یور برپس اوے فرام اس. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا, دوز ہو فل دیئر stomachs, they will remain hungry on the day of judgment for longer period of time. جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا اللہ کے نبی کی بات, اور کہتے ہیں جب سے میں نے سنی till the day he died, اگر وہ ناشتہ کرتے تو لنچ نہیں کرتے تھے, اور اگر لنچ کرتے تھے تو ڈنر نہیں کرتے تھے. تو مطلب اپنی ایک میل کو اسکپ کرتے ہیں, بلکہ اس میں آتا ہے بات میں کہ ناشتہ کرتے تھے تو ڈنر نہیں کرتے تھے, اور اگر ڈنر کر لیتے تو بریک فاسٹ نہیں کرتے تھے, اینڈ نیور فلڈ ہز اسٹمک ٹو دی فل. اچھا, پھر مجھے اس کانسیپٹ کے بارے میں بتائیں. لوگ کہتے ہیں یار کھایا پیا کرو یار, جان بناؤ, تم دیکھو کیا تم نے حال بنایا ہوا ہے. ہم نے لنک کر دیا کہ جو انسان کی جان ہے وہ زیادہ کھانے سے آتی ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. دیکھیں ابوبکر صدیق, ان کو وہ اتنے سلم تھے, اتنے سلیک تھے کہ ان کی جو تہبند تھا یعنی شلوار وہ نیچے سڑک جاتی تھی, اور ان کے ٹخنے اکثر کور ہو جاتے تھے اس وجہ سے. بالکل. تو وہ بھی کرتا ہے یا رسول اللہ, تو ایشو ہے کہ میری اتنی بیلی میں سلم ہوں کہ میرا یہ جو لنگی ہے, اوزار ہے, شلوار وہ نیچے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ سے فرمایا ابوبکر تم تکبر والوں میں سے نہیں ہو. تو اتنے اسلم تھے. لیکن آپ دینی خدمات دیکھیں, انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں, یعنی وہ تکڑے نہیں تھے. آپ دیکھیں جہاد کرنے کا جب موقع آیا منکرین زکوٰۃ کے ٹائم پہ, ابوبکر ہی واز این امہ آل ٹوگیدر, کہ میں کھڑا ہوں چاہے عمر تم بھی میرے ساتھ نہ کھڑے ہو, میں اکیلا کھڑا ہوں. ہم نے تگڑا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا بنا لی ہے, ایک تو جو شخص شاید زیادہ وزن اٹھا سکے یا جو تھوڑا بفڈ اپ ہو, ہم سمجھتے ہیں وہ فٹ ہے, شاید وہ فٹ ہے, وہ تگڑا ہے. چاہے وہ فجر پہ کمبل نہ اٹھا سکے,
very وہ important. وہ تکڑا ہے. کیا مسلز نے کیا فائدہ آپ کو دیا اگر آپ صبح اٹھ نہیں رہے؟ سو اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور the strength of your soul as well. ایگزیکٹلی بالکل ایکچولی کمبینیشن ہے یہ, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اگر یہ آئی تھنک اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اگر آپ فار ایگزامپل فزیکلی فٹ ہیں, فار انسٹنس آپ نماز میں کھڑے ہو کے قیام زیادہ کر سکتے ہیں. نہیں, میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا, فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, لیکن ابھی جو جس پرسپیکٹو سے بات ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے سے ہو رہی ہے. بالکل, ہم یہ نہ سوچیں کہ زیادہ کھانا آپ کو زیادہ وہ بالکل نہیں, وہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی وہ پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جو کافر ہے, بلکہ ایک پہلے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک انٹسٹائن میں کھاتا ہے, یعنی ہی fills his stomach with very little food. اور جو کافر ہے یا منافق ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے, یعنی 7 intestines میں کھاتا ہے. he fills his stomach to the full. یہ ذرا میں اور آپ اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں. یا سلام, ہم مومن میں آتے ہیں یا ہم نان مسلم یا منافق میں آتے ہیں. So we're not basically just talking here for the show, ٹھیک ہے, we are actually trying to realize and internalize. ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ اصول واضح کر دیے کھانے کے حوالے سے بھی, تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارا تو ہر کھانا ہی ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارا تو رمضان جیسے برکت مہینے میں بفے ہوتے ہیں. ہاں, پیٹ بھر کے کھانا, یہ ہمارے یہاں نارمل. بالکل, یہ بڑی بری چیز ہے شیخ. اور میں بتاؤں آپ کو, جو زیادہ تر جس کا پیٹ بھرا نا اسی گناہ ہوتا ہے. خالی پیٹ کا بھی انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 مین شہوات ہیں, ڈیزائرز, ڈیزائر ٹو ایٹ, ڈیزائر ٹو ہیو سیکس اینڈ ڈیزائر ٹو سلیپ. ان سب میں سے جو غالب شہوت ہے نا, سب سے اسٹرانگسٹ ہے, وہ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. جو شخص ڈیزائر ٹو ایٹ پہ قابو کر لیتا ہے نا, یعنی اس پہ بھوک ہے, اس نے چھوڑ دیا, بس اس چیز پہ قابو کر لے گا. ہی ول بی ایبل ٹو کنٹرول دا ڈیزائر ٹو ہیو ریلیشن شپ اور سیکس, یا سلیپ پہ بھی کنٹرول کر لے گا. لیکن جو پہلی پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا نا, اس سے فورنیکیشن, ایڈلٹری, ماسٹربیشن جیسی چیزیں, پورن ایڈکشن جیسی چیزیں, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اور وہ سلیپ پہ بھی اپنا کم نہیں کر پائے گا. یار ایٹنگ کا کتنا بڑا کوریلیشن ہے باقی دونوں چیزوں سے. بالکل, یعنی پیچھے آدھا گھنٹہ جو ہم نے بات کی ہے اس پہ فٹنس پہ, اس کا سارا تعلق ایٹنگ سے ہے, کیونکہ ہم نے جو یہ پیٹ نکال لیے ہوتے ہیں, یہ کیوں نکلے ہوتے ہیں, ہماری غلط ایٹنگ ہیبٹ. یار 63% ایٹنگ ہے آپ کی ڈائٹ ہے, اور دوسری جس کو افیکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ نیگیٹولی, وہ سلیپ ہے آپ کی. بالکل, تو ایٹنگ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا. اصل جو ہے نا, اصل اگر آپ پوچھیں نا کہ تو ہیلتھ جو ہے آپ کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایٹنگ کو یا فزیکل ایکٹیویٹیز یا سلیپ, آئی وڈ سے بگ چنک 2/3 از ایٹنگ ہیبٹس. صحیح بات. اور جو ہے نا باقی ان دونوں کو آپ ہاف میں ڈیوائڈ کر لیں, ایکسرسائز اور سلیپنگ ہیبٹس کو. ایٹنگ از دا مین تھنگ, یو آر وٹ یو ایٹ. اور کھاتے زیادہ تو زیادہ نیند آتی ہے نا, زیادہ نیند آتی ہے, زیادہ گناہوں کا دل چاہتا ہے, زیادہ لیتھارجک ہوتے ہو آپ, انٹلیکٹ آپ کا کم ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ ایک زیادہ کھانا, پیٹ بھر کھانا مومن کو کند ذہن بناتا ہے. یعنی اٹ میکس اے پرسن, ایون امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زبان کی راحت کم بولنے میں ہے اور پیٹ کی راحت کم کھانے میں ہے. اور نے فرمایا کہ جو شخص مطلب یعنی کہ زیادہ کھاتا ہے کھانا, وہ اس کا انٹلیکٹ ویک ہوتا ہے, اس کی شہوت اس پہ غالب آتی ہے, اور وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے. اچھا, لیٹس سے اگر ہم کہیں کہ چلے اگر بندہ یعنی بیلنس ٹرائی کرنا چاہتا ہے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو کیا کھانا چاہیے, اپنی ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے جس سے وہ جو ہے وہ بیلنسڈ جو ہے وہ رہے, اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور اپنے جو ہے عبادت کے حوالے سے بھی. آپ کیا جنرلی آئی وڈ سے کہ آرگینک فوڈ کو ہمیشہ ہر بندہ اس بارے میں تھوڑا ریسرچ کرے کہ یار میں کہاں اپنے فوڈ جو چارٹ ہے اس میں آرگینک چیزیں لے کے آ سکتا ہوں. ایگزیکٹلی, اگر اف یو کین گرو یور اون فوڈ, اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں. اٹس این ایکٹیویٹی اور اٹس اے ویری گڈ ایڈ آن ٹو یور ڈائٹ. پہلا رول تو لکھ لیں کہ میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں ہے, بھوک چھوڑے کھانا ہے, ٹھیک ہے, چاہے جو مرضی کھانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آرگینک بھی کھا رہے ہیں اور پیٹ بھرے کھا رہے ہیں تو اٹس ٹھیک ہے. اگر آپ میٹ کھا رہے ہیں 7 days a week 6 days بھی کھا رہے ہیں تو یہ اٹس ایٹنگ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کس ٹائم کھا رہے ہیں, خاص طور پر رات کا کھانا, آپ بالکل کلوز ٹو بیڈ تو نہیں کھا رہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو اگر کھانے کی چیزوں میں دیکھا جائے تو اپنی چیزوں سے, اپنے گھر سے جو گھی ہے, ڈالڈا گھی اور ان کو تو بالکل نکال دیں. برانڈ کا نام لیا تھا ڈالڈا یا صوفی جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, گھی جو ہے نا آئلز, ان کو نکال دیں. پروسیسڈ آئلز, اولیو آئل یوز کریں, دیسی گھی یوز کریں, ٹھیک ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ آئل جو آرگینک. کیسی ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں یار, پہلے سب آرگینک سستا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ کنزیومرزم اور پتہ نہیں کیا کچھ آ کے
اب آرگینک فوڈ مہنگا ہو گیا ہے, مہنگا جو ہو آپ گیا. نے اولیو آئل اور دیسی گھی کی بات کر رہے ہیں, اٹس ویری کاسٹلی. Yes. ڈالڈا اور باقی سارے آئل بڑے سستے ہیں. یس انفارچونیٹلی. تو اب عام بندہ کس طرح سے کوپ اپ کرے گا؟ یہ بس لوگوں کو نچوڑنے کا طریقہ ہے نا. صحیح بات ہے. اور پھر شوگرز کو بالکل اوائڈ کریں, شہد کا استعمال کریں, کھجور کا استعمال کریں, گڑ کا, شکر کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے. ریفائنڈ شوگر از ویری ڈینجرس ہے نا. یس ویری ڈینجرس, اٹس سلو پوائزن, اٹ ڈسٹرائے یور باڈی کمپلیٹلی. نمک سے بچیں, پنک سالٹ کو یوز کریں. مطلب آپ بجائے کہ آپ نمک پہ جا رہے ہیں, آپ پنک سالٹ لے لیں, بالکل وہ یوز کریں, ٹھیک ہے. اور آپ بہت زیادہ کاربز ڈالیں. یار سبحان اللہ, ہمارے جو یہ برگرز ہیں, ورسٹ کمبینیشن کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا, ورسٹ کمبینیشن دیٹ یو کین ایور گیٹ ان دی ہسٹری آف آل فوڈس, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ فیٹس اور کاربس کا کمبینیشن ہم برگرز کی فارم میں کھا رہے ہیں. اگین اٹس اباؤٹ ٹیسٹ, ہماری اورینٹیشن ٹیسٹ کی ہے نا. شیخ ویسٹ نا دیکھیں بات سنیں, ویسٹ نے ہمیں کچھ بہت ساری چیزوں میں انفلوئنس کیا ہے, ہماری فوڈ چوائسیز میں اس نے بہت انفلوئنس کیا ہمیں, ٹھیک ہے. اور بائی ویسٹ آئی ڈونٹ مین کہ یہ جغرافیکل بات نہیں کر رہا, یہ میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ویسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس نے ہمیں 2-3 چیزوں پہ کنونس کیا. نمبر 1 از فوڈ پریفرنس چوائسیز میں پلیجر, ذائقہ. جو چیز آپ کی زبان کو اچھی لگ رہی ہے وہ آپ کھاؤ, چاہے وہ جتنی ہی بری کیوں نہ ہو. ایون ہمیں اتنا ڈیولپ کر دیا کہ جو بندہ مزے کی بات کر رہا ہے اس کو سنتے ہیں, حالانکہ جو عالم بہت بڑا عالم ہے اور وہ جیمز پھینک رہا ہے, لیکن وہ ہمیں مزہ نہیں دے رہا نا, ہم اس کو سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو پلیجر ہے نا, ان گیننگ نالج, ان ایٹنگ فوڈ, ان سیٹنگ ود پیپل, ہر چیز میں ہم پلیجر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. صرف اپنی باڈی کے بارے میں فکر کرنا کہ یار اپنی باڈی کو راحت کیسے دی جائے. دیکھیں نا, یہ تو صرف ایک سائڈ پہ پورا ٹلٹ ہونے والی بات ہوگی. تو وہی بات آتی ہے کہ جو ہمیں پسند ہے, جو ہمیں اچھا لگتا ہے, ویدر اٹ از ٹیسٹ یا کوئی بھی, تو ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. وہی آیت ہے نا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جی مجھے یہ پسند ہے, میں نے کرنا ہے, پتہ نہیں اچھا میری صحت کے لیے اچھا ہے بھی کہ نہیں, لیکن میں نے کرنا ہے. بالکل. تو وہ جو اب دیکھیں نا, ریڈنگ ہیبٹ, میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل شیخ علی مزمل یہاں بیٹھا ہو, یا اس کی ریڈنگ ہیبٹ ہے اس میں, آپ کہتے ہیں واقعی اچھی بات, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, لیکن جو کہ بالکل جھوٹ ہے, بالکل سچا جھوٹ, ایسا جھوٹ جو کہ اچھا تو نہیں شاید جھوٹ نہ ہو نا, ایسے تو بہت پڑھا ہوا ماشاءاللہ. لیکن ریڈنگ ہیبٹ از اے پازیٹیو تھنگ, رائٹ, ہم لوگ پریز کرتے ہیں اسے. لیکن اگر وہ ریڈنگ ہیبٹ کوئی بری چیزوں کی ہے, اگر ہمیں پتہ چلے ہی از ریڈنگ فلدی اسٹف, ٹھیک ہے, سوری اس کو رگڑ دیا ہم نے, لیکن ہمیں برا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہر انسان میں نیچرل ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ رکھی ہے. وی ڈونٹ ڈو ایفرٹ ٹو ایٹ. اب چوائسیز کی بات ہے, کون کس کو بھرتا ہے. اصل میں یہ کہ یو آر واٹ یو ایٹ. جس چیز سے آپ زیادہ اپنے آپ کو بھر رہے ہیں نا, آپ اس کا ریزلٹ ہے. چاہے آپ اپنے آپ کو بھر رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان سے, یا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بھر رہے ہیں, یا جو آپ کھا رہے ہیں اس سے بھر رہے ہیں, جو آپ اندر ڈال رہے ہیں نا اسی کا کمبینیشن آپ اسی دن میں بن رہے ہیں. سو ہم لوگ کیا اپنے اندر ڈال رہے ہیں, ہم تو اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ زبان کی لذت کے لیے ہم فیزی ڈرنکس پی لیتے ہیں. مطلب لٹل ڈو وی نو آور سیلوز کہ میرے اندر مجھے کیا چاہیے, بس صرف زبان کو 1 سیکنڈ کا چسکا ملے گا اور ایک فوڈ کمبینیشن اچھا بنے گا. اگر میں اسٹیک کے ساتھ وہ پی جاؤں تو میں پی لوں گا, کیوں, زبان کا ذائقہ چاہے میرے باڈی کے ساتھ اٹ ڈز کیٹاسٹروفی ٹو مائی باڈی. although we already have the experience کہ وہ ہم جو 1 منٹ کا چسکا لیتے ہیں اس کے بعد ہماری فیلنگ کیا ہوتی ہے when we go back home, یا ہم جب سوتے ہیں, جب سو کے اٹھتے ہیں تو وہ عجیب سا گلٹ بھی ہونا, گلٹ بھی ہونا سب سے بڑا گلٹ ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں اس کے بعد یار آپ گلٹی فیل کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, ایک دفعہ غلطی ہو گئی, مگر ہر کھانے کے ساتھ ڈرنک پی دو. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سب کچھ کرتے رہیں گے, کھاتے پیتے رہیں گے, اور بعد میں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جب وہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کا تو یہ پازیٹیو ہے, آپ یعنی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے, صحیح بات, تب آ کے جو ہے آپ جو ہے وہ پھر پریونشن کریں گے, تب تو بند ہو جاتا ہے نا, ایک دم بند ہو جاتا ہے, تب تو آپ ٹکل ڈاؤن نہیں کر سکتے نا اس کو. یعنی ہم نفس کے اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ یہ جو نفس کی غلامی اس سینس سے مطلب پتہ کیا ہے, ٹیسٹ برڈس کی غلامی, یہ مطلب ہے اس کا. نفسی غلامی کا مطلب اس سبجیکٹ میں ٹیسٹ برڈس کی غلامی, کہ جس چیز کی آپ کو کریونگ ہو رہی ہے یو جسٹ وانٹ اٹ. میں نے میٹھا کھانا, مجھے سویٹ کریونگز ہو رہی ہیں. اچھا, another perspective, اب بندہ اتنا ڈرائی ہو جائے توحا اور ابو سعد کے, وہ اپنی زندگی انجوائے نہ کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سادی چیزیں کھائیں, کوئی ٹیسٹ نہ ہو, یعنی ہم مر جائیں. بتاؤ ہم مر جاتے ہیں, سیدھی طرح بتاؤ. مجھے مارو. نہیں, میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں
جو چیز ہمیں نہیں کھانی چاہیے نا فار انسٹنس وہ ہمارے یعنی بینیفٹ کے لیے ہی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں نا, میں لٹرلی ہر چیز کھاتا ہوں سوائے کوئی بھی چیز زیادہ شوگری ہو نا, شوگر ہو, لیٹ سے پیسٹریز ہیں, چاکلیٹس ہیں, کچھ اس قسم, وہ میں شوگر سے تھوڑا میں اوائڈ کرتا ہوں. اس کی جگہ جو ہے نا میں ہنی یوز کر لیتا ہوں یا گڑ وغیرہ, اس کی شکر وغیرہ یہ یوز کر لیتا ہوں. یہ آپ کھائیں سب کچھ, ایک تو یہ اوائڈ کریں. سیکنڈلی آپ جو ہے نا جو وہ جیسے بات کی ہے آئلی جو اسٹف ہے نا, آئلی فرائڈ چیزیں ہو گئی اور زیادہ یہ جو پروسیسڈ کوکنگ آئلز ہوتے ہیں ان سے آپ جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ فرائڈ چیزیں نا مزے کی بہت ہوتی ہیں. جو بات کر رہے ہیں ایکچولی بات پتہ ہے کہ پلیزر نے بات کی نا وہ یہ ہے کہ آپ ہر کھانے میں جب مسئلہ دیکھیں, مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ ہر کھانے میں آپ چاہتے ہو کہ مجھے ذائقہ آئے. اگر گھر میں پالک بنی ہوئی ہے تو کہتے اچھا اماں آج کیا ہے کھانے میں پالک ہے, اچھا ٹھیک ہے فوڈ پانڈا کو آپ نے کھولا آج کیونکہ آج پالک ہے تو آج میں باہر سے منگوا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یو پریفر ٹیسٹ ان بریکفاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر اینڈ ایچ اینڈ ایوری ڈے. یہ مسئلہ ہے. آپ ویک میں ایک دفعہ باہر سے دمبا کھا لیتے ہو, یعنی دمبا تو ہم کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون چلو جنک فوڈ بھی آپ مہینے میں ایک دفعہ کھا لیتے ہو, ٹھیک ہے, اٹس فائن. اینڈ ایون دیٹ ایکسپیرینس کہ مجھے آئی ایم شیور ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ وین یو ہیو دی آئیڈیا, آپ نے ریسرچ کیا ہوا ہے اباؤٹ نیوٹریشنل ویلیو اینڈ آل دیٹ, اور جب آپ بڑے ایک ویڈ انداز میں کوئی ایک چیز کھاتے ہو جس کی آپ کو نیوٹریشنل ویلیو بھی پتہ ہے, اینڈ یو نو واٹ اٹ ڈز ٹو یور باڈی اینڈ ہاؤ یو وڈ فیل آفٹر ڈائجیشن اینڈ آل دیٹ, تو آپ کو وہ کھا رہے ہو اور وہ بلینڈ ٹیسٹ ہے, شوگر نہیں ہے, آپ کا زبان کا چسکا نہیں ہے, لیکن یو وڈ اسٹل فیل گڈ, رائٹ, بیسڈ آن یور نالج کہ یہ فوڈ کتنی اچھی ہے. تو دیٹ فیلنگ آئی تھنک آلسو کاؤنٹ. یعنی اپنے آپ کو پروگرام ایسا کر لیں آپ, یو ہیو ٹو پروگرام یورسیلف کہ یہ میرے لیے اچھا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ چیزیں پھر اچھی لگنے لگ جائیں گی. یقین کیجیے گا. اب میرے سامنے آپ کو پتہ ہے, مجھے نہیں یاد کہ میں نے لاسٹ ٹائم کب جو ہے میں نے کولڈ ڈرنک پی تھی. ابھی ہم نے وہ پارٹی ہوئی تھی ماشاء اللہ, وہ تو G6 میں یاد ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے کوک اور کی ڈرنک جو ہے نا بڑے عرصے سے چھوڑی ہوئی ہے, یو نو. میں اس کانسیپٹ سے بالکل اگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ٹیل می دوز ٹائمز وین کوک اور اسپرائٹ اینڈ دیز فیزی ڈرنکس ور پریزنٹڈ ٹو یو, دے ور آن دا ٹیبل, you didn't drink. I call that leaving. That's what I'm saying. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس دن سامنے تھی ہمارے, آپ نے نہیں پی. میں نے نہیں پی. ہم نے اپنے شیخ کی تقلید کی. ہم نے کہا شیخ, ہم نے ہمارے شیخ بیٹھے تھے, کہ شیخ کہتے ہیں یار مندی کے ساتھ تو یہ اچھی لگتی ہے. I always try to look for cocktails or shakes. یہ والے آپشن ہمیشہ ہوتے ہیں ویسے. We should opt for these options. Yes. اور کھانے کے ساتھ کوشش کریں ڈرنکس کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کا بڑا گلاس لینا ہے تو لے لیں, اور کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد اگر آپ بڑا گلاس لے لیں. ہاں کھانے کے ساتھ کچھ سپس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا کمنگ ٹو, چلیے یہ تو ہم نے بات کر لی کھانے پینے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کس طرح سے صحابہ کا عمل تھا اور کس طرح سے کھاتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے وہ مدینہ آئے ٹل رسول وسلم پاسڈ اوے, 3 دن تک انہوں نے کھانا جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں کھانا نہیں کھایا تھا, ریگولرلی نہیں کھایا. چولہا نہیں جلتا تھا کتنے 3 مہینے چولہا جلتا نہیں تھا, اور ہمارے گھر کچن کبھی خالی نہیں ہوتا. چاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا. پھر وہ تو خیر وہاں تھے ہی نہیں تھے نا, لیکن ہماری لائف کا کتنا انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے. چاول نہ ہو تو کچھ کھاتے ہیں. ہفتے میں ہم 1-2 بار تو چاول ضرور کھا رہے ہیں. بگیسٹ سورس آف کاربوہائیڈریٹس ان آور باڈی. لک ایٹ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سلیپ ہے نا اس پہ ہم نے بات ویسے نہیں کی. سلیپ کتنی ہونی چاہیے یار؟ یہ جو میتھ ہے نا کہ 8 گھنٹے سلیپ منیمم ہے, یہ تو بہت بڑی میتھ ہے یار واللہ. یہ مطلب اس میں بیچارے ڈاکٹرز ابھی تک ڈھیٹ بن کے یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دس از وٹ آئی ڈونٹ مطلب ہو ایم آئی ٹو ایگری اور ناٹ ایگری. بات یہ ہے کہ آپ سلیپ سائنٹسٹ کو پڑھ لیں. یہ جو بات ہے نا کہ 8 گھنٹے سلیپ کو بیسک چاہیے, سلیپ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جس طرح ہر بندے کی نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہر بندہ ڈفرینٹ چیز پسند کرتا ہے, ڈفرینٹ کھاتا ہے سارا, اس طرح سے سلیپ بھی ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن بہت میسو ویریشن تو نہیں ہو سکتی نا. ہاں بہت میسو نہیں ہو سکتی. آپ سلیپ آپ کی 4 سے 6 گھنٹے کے بیچ میں ہونی چاہیے, کچھ کی 8 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے. یار ہم کنڈیشن اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم نے 8 گھنٹے سلیپ نہیں لی نا, اور اب آپ اٹھ گئے ہیں صبح, آپ کے 5 گھنٹے کی سلیپ ہے, تو آپ کا مائنڈ آلدو یو آر فیلنگ فریش, لیکن آپ کا مائنڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ یار 3 گھنٹے رہتے ہیں بیکاز آپ کے 8 گھنٹے وہ 3 گھنٹے رہتے ہیں, وہ تو پورے کر رہے ہیں. پھر بندہ نا سست, یعنی زبردستی اپنے آپ کو سست بنا دیتا ہے. سائیکولوجیکل افیکٹ ہے اس چیز. سو یو ہیو ٹو بی رائٹ ہیئر ایز ویل. سلیپ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد
وہ عشاء نہیں کہتے لیکن جو وہ پورشن ہے ارلی نائٹ والا, ٹھیک ہے, سن سیٹ کے تقریباً 1.5 گھنٹے والا ٹائم جس میں میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے ہماری باڈی کے نیچرل باڈی کلاک کے تحت, 4 گھنٹے رات کے دے آر بیٹر دین 8 hours in the morning. ٹھیک ہے, دے بیٹر. اور سلیپ کی وجہ سے ایٹنگ ہیبٹس والی وجہ سے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ ایک شہر جو ایک میٹروپولیٹن ہے یا ایک بیسک شہر ہے جو آباد ہے, 60% لوگ اس میں روزانہ 24 hours میں ایک نئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں. یہ آتھینٹک ریسرچ ہے. 60% لوگ اس شہر میں ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور 65% لوگ اس شہر میں کانسٹیپیشن کا شکار ہیں. یعنی اتنے برے حالات ہیں, پھر بھی ہم جاتے ہیں تو KFC کے باہر رش ہوتا ہے. حرام کی نہیں ہے, ہاسپٹلس بھرے ہوئے. اچھا, رش ان فرنٹ آف KFC اور فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو رش ان دی ہاسپٹلس. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. جتنا یہاں رش زیادہ ہوگا اتنا رش جہاں زیادہ ہوگا, جتنا یہاں کا رش ہوگا اتنا ہاسپٹلس ہمارے خالی ہونے شروع ہو جائیں گے. سو بات سلیپ کی ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک 3 گھنٹے سوتے ہیں. سبحان اللہ, I was surprised to hear that. اور پہلے تو مائنڈ کو کنڈیشن کرنا پڑے گا کہ یار یہ جھوٹ ہے, 8 گھنٹے 3 گھنٹے میں بھی آپ اچیو کر سکتے ہو. اینڈ ورلڈ ٹاپ CEOs اگر آپ ان کی لائفز پڑھیں تو حیران ہوتا ہے کہ یار یہ سنت پہ چل رہے ہیں, یہ اللہ نبی وہ سنت پہ چل رہے ہیں, سلیپ لیس چل رہے ہیں یار. وہ جو ایکٹر تھا اکشے کمار کہہ رہا تھا یار ہندو ہے یار. اکشے کمار کہتا ہے کہ پتہ نہیں پچھلے 25 سال سے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ کافر ہے یار. یہ کہہ رہا ہے پچھلے 20-25 ایگزیکٹلی مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن مور دین 20 کا میں نے سورج سے پہلے, یعنی میرے روزانہ میری کہتے ہیں سورج سے میری جنگ ہوتی ہے کہ میں پہلے اٹھوں گا یا تو پہلے نکلے گا. اور کہتے ہیں کہ اور ایز اے مسلم ہم پہ تو فرض ہے کہ سورج کے طلوع سے پہلے ہم نے اٹھنا ہے. لیکن یار واللہ ہم اتنے عجیب ہے نا, ایک دین جس نے ہمیں فرض کیا کہ ہم فجر سے پہلے سورج طلوع سے پہلے اٹھیں اور وضو کریں, اپنے کو فریش کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, ہم وہ کر کے پھر سو جاتے ہیں. ایکچولی نا بات پتہ ہے کہ نہیں, میں ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جب بندہ رات کو لیٹ سوتا ہے نا, سب سے بڑی بیماری ہی یہی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اگر آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو پھر آپ کو کوئی کیمسٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آٹومیٹکلی آپ فجر سے کچھ یعنی دیر پہلے اٹھ جائیں گے اور آپ ساری وہ چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں نا آپ وہ کریں گے. یار کون سے الارم کلاک تھے صحابہ کے ٹائم میں, کون سے جو ہے نا وہ صحابہ سونے کے لیے میلاٹونن لیتے تھے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک اپیرنٹ کنٹراسٹ دکھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی سلیپنگ نا, اور مطلب ٹائملی سلیپ اور اپنے آورز پورے کرنا, اور اس حوالے سے جو بھی ہے ہمارے پاس. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام بھی کر رہے ہیں اور پوری رات بھی قیام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے کہ آپ کی باڈی کا آپ پر حق بھی ہے, آپ سلیپ بھی پراپر لو اور ساری رات قیام بھی کرو, تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ شیخ وہ ساری رات تو قیام نہیں کرتے تھے. نہیں, ساری رات سے مراد ہے کہ بگ چنک آف یور جسٹ 1/3 آف دی نائٹ. ہاں بالکل. کیا کرتے تھے, عشاء کے بعد سو گئے. عشاء کے بعد سو گئے. میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ارلی سلیپنگ, جب آپ عشاء کے وقت سو جاؤ گے تو آپ 1-2 بجے 12-1-2 بجے اٹھو گے فریش ہو کے. بالکل. میں نے ایک نا لیکچر دیا تھا آن اسکیجول آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں میں نے نا بڑا بریک ڈاؤن کیا, بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. آئی اسٹل وانٹ ٹو لسن اٹ اگین اپنے لیے. اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیپنگ آورس کتنے تھے, صبح کیا کرتے تھے, دوپہر کو کیا کرتے تھے, اور ایگزیکٹلی ان کا اسکیجول کیا تھا. ٹھیک ہے, جب وین ہی واز ان مدینہ, جنگ جہاد میں تو خیر دور کی اور بات تھی. تو بات یہ تھی کہ وہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آج عشاء یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 9:15 9:15 ہو رہی ہے. تو آپ مثال کے طور پہ 9:30 9:45 بجے آپ جو ہیں وہ بیڈ پہ ہو جائیں, آپ 2:30-3 بجے تک سوئیں گے یا شاید 1-2 بجے تک سوئیں گے, آپ فریش ہو جائیں گے 4 گھنٹے میں. اچھا اس ٹائم نا عشاء بھی مطلب 9:15 ٹائپ کی اس میں وہ عشاء لیٹ پڑھتے تھے. بالکل تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے, یہ بھی ہے اراؤنڈ 10 اراؤنڈ 11. ٹھیک ہے, 10:30. ٹھیک ہے, تو اس طرح پڑھتے تھے وہ عشاء, کیونکہ نصف رات تک عشاء قضا ہو جاتی ہے, جو کہ آج کل 11:15 11:30 11:45 کے بیچ میں سارا سال سردیوں میں تو پیچھے آ جاتا ہے نا, پیچھے آ جاتی ہے. تو وہ پڑھتے سو جاتے تھے. اور یہ جو ارلی آورز ہیں اس میں اتنا پھر اٹھ جاتے تھے, پھر تہجد اپنی پڑھی اور لمبی پڑھی کہ جتنا پاؤں سوج گئے, اور پھر دوبارہ سو گئے. پھر فجر کی اذان پہ اٹھتے تھے اور سنتیں پڑھ کے ہلکا سے دوبارہ لیٹے, پھر فجر کی نماز پڑھی اور سارا دن گزارا اور پھر قیام اللہ کیا. یعنی ہی واز sleeping and then waking up for tahajjud and then sleeping a good portion of the night. ٹھیک ہے, چھوٹا چنک, and then waking up and دوبارہ قیام اللہ کرتے. تو وہ ان کا اٹھنا جاگنا چلتا رہتا تھا, لیکن وہ چھوٹے چنکس میں ہوتا تھا. اور تقریباً اگر آپ کاؤنٹ کریں تقریباً 4 سے 5 سے 6 گھنٹے ڈپینڈنگ آن اسکیجول, تو وہ اس طرح سوتے تھے. وہ 6 گھنٹے بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں, اراؤنڈ 4 to 5 hours of sleep. اور آپ صحابہ کو دیکھ لینا, مطلب ہاؤ مچ
energy they had. Abdullah bin Amr bin As दिन में रोजे रख रहे हैं, रात को क़याम कर रहे हैं. अल्लाह की इनको रोकना पड़ता था कि यार बस करो, थोड़ा सा ना काम, मेरी सुन्नत पे अमल करो, इतने वो ना बनो. ज़ैनब बिन्त जहाश जो कि अल्लाह के नबी की वाइफ थी, मस्जिद नबी से तार बांध ली है और रोप बांध ली है, और वो नमाज क्या मुराद करती थी कि जब मुझे नींद आए तो मुझे ये रोप पकड़ ले और खींच ले. तो अल्लाह के नबी ने इस एटीट्यूड से मना किया कि ऐसा ना करो, ये किसकी तार है, इसको उतारो यार, ये ठीक है. लेकिन उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई, इतना पर्पस कहाँ से आया? आप सहाबा किराम की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात कर लें. फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े हैं, फॉर इंस्टेंस, उनका लाइफ स्पैन देख लें, ड्यू टू देयर आप ये कह लें उनकी स्लीप पैटर्न हो गया या उनके खाने का पैटर्न हो जाए, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन और हमारा जो आप ये कहने की लाइफ स्पैन जो आज की जनरेशन है, वो खाने की वजह से भी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से भी है, उसकी वजह से देखें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ आता है. तो फ़र्क वाज़े है, फ़र्क वाज़े है. तो वही बात आती है कि जब अनलेस एंड अनटिल आप हर चीज़ को प्रोपोर्शन में नहीं ना रखेंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी स्लीप है, आपके सोने का तरीका है, या आपका खाना खाने का तरीका है. तो मैं ना, अगर आप कहते हैं कि किस तरह से रात को सोने की टिप बताएं, तो मैं इसकी तरफ इशारा करूंगा. इसको तलाक दे दें, आप सुबह रुजू कर लें, ठीक है. आप इशा की नमाज जब पढ़ने जाए ना, वो जो क्या नाम है उसका, वर्क लाइफ बैलेंस का एक्सपर्ट है, क्रेग बैलेंटाइन, उन्होंने कहता है कि वो जो 10-3-2-1-0 फार्मूला जो उन्होंने बताया है, उसमें यह है कि 10 घंटे पहले, आप सोने से 10 घंटे पहले आपने कैफीन नहीं लेनी. यानी इफ यू स्लीपिंग एट 10 PM एट नाइट, 12 बजे के बाद नो कैफीन. 3 घंटे पहले सोने से खाना खा लिया आपने, 10-3 राइट. 2-1-0, 2 घंटे पहले आपने अपना वर्क छोड़ दिया. यार हम तो रात को सोते होते भी अपना मीटिंग्स या काम, अपना टास्क साइन कर रहे होते हैं. 2 घंटे पहले आपने काम बिल्कुल छोड़ दिया. 1 घंटे पहले आपने स्क्रीन को बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी जो एक कैजुअल वो भी खत्म कर, नो रिप्लाईज एट ऑल, फोन एयरप्लेन मोड पे, और 0 टाइम्स यू हैव टू प्रेस द स्नूज बटन व्हाइल यू वेक अप, ताकि आपका स्लीपिंग सेम पैटर्न पे आ जाए और जागने का सेम पैटर्न आ जाए. तब ही आपकी आंख तहज्जुद पे खुल जाती है बगैर अलार्म के, अगर आप ये करते हैं तो. लेकिन ये जो फोन है ना, इसने हमारी फैमिली लाइफ को, इससे सबको तबाह कर दिया है. सो मशवरा क्या है, प्रैक्टिकल मशवरा स्लीप के हवाले से, क्या करें, अपना ऑप्टिमम स्लीप लेवल डिफाइन कर लें. वो किस तरह होता है, आप हर रात को सोएं, 15 मिनट काम करते जाएं, शुरू करें 7 घंटे से या 8 घंटे से, 15 मिनट कम करते जाएं. और जिस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 4.25 या 5.5 घंटे, जो भी आपको टाइम सबसे क्लिक करता है, उसमें मल्टीपल ट्राई करें कि आप इस टाइम सही उठते हैं, तो फिर आपका वो ऑप्टिमम स्लीप टाइम होगा. दूसरी चीज, कैफीन का इस्तेमाल ना करें. तीसरी चीज, सेल फोन को इशा की नमाज लिमिट रख लें कि इशा की नमाज पे मेरा फोन, टेल योर एम्प्लॉइज, टेल योर कोलीग्स कि मेरा इशा के बाद नो रिप्लाई पॉलिसी. और उसके बाद फैमिली के साथ बैठें, टाइम गुजारें, बेगम से गप्पे शप्पे मारें, और फिर सोने की तैयारी कर लें, ठीक है. और यह है कि फिर तहज्जुद पे इंशाल्लाह आप अलार्म लगा के उठें. ये कुछ अच्छा, हाँ, जो अस्कार हैं, सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करें. वल्लाह इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्लीप पैटर्न्स. बिस्तर को झाड़ के सोएं. जो स्लीप पैरालिसिस होते हैं, ये जो डिस्टर्ब स्लीप होती है, क्यों होती है? अल्लाह की फरमाया कि तुम अपने बिस्तरों को झाड़ो, तुम्हें नहीं पता वहां कौन लेटा हुआ है, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 दफा झाड़ो, अज़कार करके सोएं, शाम के अज़कार, ठीक है, रात के अज़कार करके सोएं, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करके सोएं. अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फवज़तु अमरी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक. ये सारी जो है, फरमाया आमनतु बिकिताबिका लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिका लज़ी अरसलत. जो ये पढ़ के सोया और उसके आखिरी कलिमात हुए और मौत आ गई उसे, वो कंफर्म जन्नती है. ये कंफर्म किया मुझे. तो वही जो अज़कार वाली बात हम कह रहे हैं ना, अज़कार भी यार वो बंदा कर सकता है जो टाइम से बेड पे आ रहा है. हमारा, हम जब बेड पे जाते हैं अनफॉर्चुनेटली हम इतना थके होते हैं, इतना एग्जॉस्टेड होते हैं ना, कि हमारे अंदर अज़कार की हिम्मत नहीं होती. ये सारे अज़कार क्योंकि ये हमें ड्रेन कर जाता है ना, सारा इत्तेफाक कर लेते हैं, वो बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया और इस छोटी छोटी दुआ पर एक दो पढ़ी और बस पढ़ के सो गए. शेख एक भाई है अहमद सलीम, वो कहते हैं मैंने अपने उनके पास फिटबिट थी, कहते हैं मैंने जब अज़कार पढ़ा था तो मेरे फिटबिट पे स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत कम आती थी, और जब मैं नहीं पढ़ता था तो वो ज़्यादा आती थी. मैंने कहा यार मुझे ट्रिक तो नहीं करी, मैंने बेगम को पहनाई और बेगम को कहा कि आज रात तुमने अज़कार नहीं करने. हर स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, और इसमें आ रहा था स्लीप पैटर्न्स में, इसमें चूंकि आता है कि दिस मच टाइम लाइट स्लीप, दिस मच टाइम डीप स्लीप, दिस मच टाइम, दिस मेनी टाइम्स यू वर अवेक एट नाइट. और जब इंसान अज़कार करता है
تو یہ نائٹ میئرس کیوں آتے ہیں؟ یہ ہم نے اذکار جو نہیں کیے ہوتے نا. تو یہ کچھ ایکٹیویٹی ہم نے کچھ چیزیں کور کی. اگر سمرائز کریں مینلی کھانے پہ دھیان دیں, اپنی ایکسرسائز کے لازمی دن میں آدھا پونا گھنٹہ نکالیں, 1 دن کی بریک لے لیں, 2 دن کی بریک لے لیں, 5 days a week کم از کم کریں, اور اپنی انشاءاللہ سلیپ پیٹرنس ٹھیک کر لیں. یو ول ہیو ہیلدی لائف. اور اگر آج نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائس آپ کو کچھ سالوں بعد پے کرنی پڑے, اللہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور جزاکم اللہ خیر. کوئی پوائنٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ see you guys in the next loud and clear on next Sunday evening 8 PM. اور کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس میں آپ لوگوں کے کامنٹس لیں, وعدے کے بغیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.